حضور پاک علیہ السلام جب آسمان پہ چڑھے ہیں تو یہ معراج ہے. معراج عروج سے نکلا ہے. معراج اصل میں سیڑھی کو کہتے ہیں. سیڑھی کو عربی میں 3 نام کہتے ہیں، معراج بھی، مرقات بھی اور سلم بھی. ان تینوں کا نام سیڑھی ہوتا ہے. یہ رسالت مآب کی ایک لفٹ ہے جس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کا سفر ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب ہم پہلے آسمان پہ گئے تو اس کا دروازہ کھلا. اندازہ لگائیں، یعنی آسمان کا دروازہ ہے، وہ کھولنے کے لیے جبرائیل مین گیٹ پر گئے ہیں. اب جب جبرائیل امین گئے ہیں، جبرائیل امین نے وہاں اپنے آنے کی اطلاع دی ہے تو اندر سے سوال ہوا ہے، کون؟ جبرائیل نے کہا میں جبرائیل ہوں. پوچھا اکیلے ہو؟ کہا جی نہیں. کہا ومن معک، ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور پاک کے نام پہ کیا کہنا چاہیے؟ اس عقیدے اور نظریے سے کہ جب ہم درود 1 مرتبہ پڑھیں گے 10 مرتبہ اللہ ہمارے اوپر بولیے بولیے. اور ہمارا عقیدہ ہے ادھر سے درود پڑھیں حضور تک کون لے جاتے ہیں؟ اور رسول اللہ کی قبر پہ پڑھیں آقا خود سنتے ہیں. جس کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. آپ لوگ مجھے جواب نہیں دیتے نا، میں اس لیے آپ کا عقیدہ اور نظریہ ہے جس کا نظریہ حضور خود سنتے ہیں قبر سے وہ ہاتھ کھڑا رکھے. سنتے ہیں؟ جزاکم اللہ. مجھے شک پڑ جاتا ہے درود پر کہ کوئی مماتی نہ آیا بیٹھا ہو یار، اس لیے ذرا سمجھنا چاہیے بھئی مہمان کون ہے اور مسلمان کون ہے. تھوڑا بندہ فرق دیکھ لے نا. بعض اوقات اپنوں کی شکل میں گھس کے غیر بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اجی چلو فلاں کی ٹھکائی ہونی ہے. فلاں کی نہیں، پورے اسلام کے مذہب کو بیان کرنا ہے، ادھورا مذہب بیان نہیں کرنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا کہ ساتھ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو اندر والوں نے پھر سوال کیا اب بعثت الی، تجھے ان کے پاس بھیجا گیا؟ کہ نعم بعثت الی، جی ہاں مجھے ان کے پاس بھیجا گیا. اس سوال و جوابات کے بعد حضور فرماتے آسمان کا مین گیٹ کھل گیا، ہم اندر گئے. یہ مین گیٹ کھلنے میں سوال و جواب کو میں بڑے اچھے انداز سے آپ کو سمجھاؤں. آپ اس کو عسکری نظر سے دیکھیں، فوجی کانسیپٹ سے دیکھیں. جب ایک مین گیٹ کراس کرنا ہوتا ہے نا تو جو وہاں پر پہرے دار ہوتا ہے اس کے پاس ایک کوڈ اور خفیہ لفظ ہوتا ہے جو وہ آنے والے سے پوچھتا ہے، جو اس کے جواب میں وہی خفیہ لفظ بتائے جو مین لفظ طے کر دیا گیا ہے تو گیٹ کھلتا ہے، ورنہ نہیں کھلتا. اس کو ہالٹ کہہ کر روک دیا جاتا ہے اور اس سے کوڈ پوچھتے ہیں، وہ بتا دے تو ٹھیک ہے ورنہ تیسرے پہ فائر بھی ہو سکتا ہے. جبرائیل امین جو حضور پاک کو لے کر چلے ہیں، یہ بھی خفیہ کوڈ ہے جو درج کیا جا رہا ہے اور آسمان سے پوچھا جا رہا ہے. ایک ایک آسمان کی کراسنگ ہوئی، ہر آسمان پہ یہی سوال ہے. 7 آسمان پورے ہوئے ہیں اور 7 انبیاء سے ایک ایک نبی سے ایک ایک آسمان پہ ملاقات ہے. وہ کون سے 7 انبیاء ہیں جن کو آسمان پر رب نے بلا کے رسول اللہ سے ملاقات کرائی ہے؟ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. ادھر سے چلیں تو پہلا یہی ہے نا جس کو ہم آسمان دنیا کہتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں آسمان دنیا کا معنی دنیا کے اوپر والا آسمان، جی نہیں. دنیا دنون سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا. تو آسمان دنیا جو ہمارے قریبی آسمان ہے، تو یہ جو قریبی آسمان ہے، اس پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات. دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے. تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہے. چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہے. 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہے. 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے. اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہے. یہ ترتیب ذرا ذہن میں رکھنا. حضرت آدم سے ملاقات کس بنیاد پہ ہے؟ ایک بنیاد تو یہی ہے کہ حضرت آدم ابو الانبیاء ہیں، ابو الانسانیہ ہیں. حضور پاک سمیت ہم سب کے والد مکرم ہیں. حضرت آدم سے پوری دنیا اسلام میں عوام کی بڑھوتری ہوئی ہے تو والد ہے. حضور پاک علیہ السلام بمنزلہ بیٹے کے ہیں تو پہلے والد نے ویلکم کیا ہے. ایک وجہ تو یہ، ایک وجہ اور بھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر ہجرت کرنی پڑی ہے. حضور پاک علیہ السلام کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ محبوب مصطفیٰ ابھی آپ مکہ میں ہیں اور آپ کے اعلان نبوت کو 10 سال ہوئے ہیں دنیا میں. 3 سال گزریں گے، 13 سالہ مکی دور پورا ہوگا تو آپ کو بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی پڑے گی. اس لیے آدم علیہ السلام سے ملاقات ہے.